नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज ये सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 251 है। फरमा के हम ये आयात आपको पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं, सच्ची सच्ची खरी खरी बातें। इन्नका लमिनल मुरसलीन, और आप रसूलों में से हैं, अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से। देखें, हमारी हुकूमतें अपने कवानीन खुद अपने बनाते हैं, तदाबीरी कवानीन हुकूमतें बनाया करती हैं। अच्छा, वो कवानीन जिनका ताल्लुक अल्लाह से और बंदों से है, वो अल्लाह ने बना दिए। अल्लाह ताला ने इन आयात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा और इत्मीनान दिलाया, आप फिक्र मत करें, इस्लाम गालिब आएगा। जैसे दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम परेशान हुए, कौमों ने नाफरमानी की, कौमों ने न माना, आखिरकार अल्लाह ने रास्ते पे लगा दिया, उनको अल्लाह पाक ने फतूहात दी। जैसे बनी इसराइल को अल्लाह ने एक रियासत दी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वक्त आएगा आपको भी अल्लाह एक ऐसी रियासत देगा जहाँ पर आपकी हुक्मरानी होगी। जैसे साबका अंबिया बनी इसराइल कमज़ोर थे, तो उनके साथी इतने एक्टिव नहीं थे, वो बेवफा थे, कदम कदम पे बेवफाई करते थे। तो अल्लाह ने उन्हीं लोगों में से कुछ अफराद खड़े कर दिए जो वही के लिए, इल्म वही के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए तक़वियत का बायस बने। फरमाया कि इसी तरह ये सहाबा किराम आपकी तक़वियत का बायस बनेगा, एक इस्लामी रियासत कायम होगी। जनाब हज़रत मोहम्मद रसूल के पास कुछ सहाबा किराम आए, आकर शिकायत की कि मुशरिकीन बदमाशी करते हैं, तरह तरह की मुसलमानों को सजाएं देते हैं। इन्नल्लज़ीना फ़तनल मुमिनीना वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। फरमाया, वो लोग जो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तकलीफ़ें देते हैं, फिर वो तौबा नहीं करते, उनके लिए दर्दनाक जहन्नम का आज़ाब है। फरमाया कि फिक्र मत करो, एक वक्त ऐसा आएगा, इतना अमन होगा, इतना अमन होगा, सना शहर से चलेगी औरत, हज के लिए वो बैतुल्लाह में आएगी, अरफात में आएगी। फरमाया सोने से वो लथपथ होगी, खूब जेवर पहना होगा उसने, रास्ते में उसे किसी का खौफ नहीं होगा माँ सवाए भेड़िए के। कुछ जानवर, वाशी जानवर नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन किसी इंसान की तरफ से डर नहीं होगा कि वो उसे लूट लेगा। इस्लामी रियासत होती हुई है जहाँ पे लूट खसूट का सिस्टम ना हो, जहाँ पे इज्जतों की हिफाजत की जाए, जहाँ पे मालों की हिफाजत की जाए, जहाँ पर दीन की हिफाजत की जाए, इस्लामी रियासत की होती है। इस्लामी रियासत बेमुहार आज़ादी नहीं देती किसी को। हमारे यहाँ इस मुआशरे में वो मारवी सरमत ने बकवास की कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसे बहुत कुफर बका। इसी मुआशरे में कुछ लोग कहते हैं जी, मीडिया वाले कहते हैं जी इसको हक हासिल है, आज़ादी राय का हक हासिल है, बात सुननी चाहिए। अरे बात क्या सुननी चाहिए, ऐसे शख्स की ज़बान काट देनी चाहिए जो ऐसी बेहयाई की बातें करता है, जो फहाशी को फ़रोग़ देता है, जो अल्लाह की नसूत के ख़िलाफ़ बात करता है। उसके लिए क्या आज़ादी है? आज़ादी है, हकूक़ में आज़ादी है, जायज़ बात में आज़ादी है, गलत और सही बात में आज़ादी है। जिसको अल्लाह सही कहता है वो सही, जिसको रसूल सही कहता है सही, और जो उसके खिलाफ बकवास करता है वो मुजरिम है इस्लामी रियासत का। अब कल परसों मलाला ने वो ऐसा बयान दिया, उसने पकड़कर मुसलमानों को हला दिया, उस बदतमीज़ खातून ने। उसने ऐसी बकवास की कि इस्लामी रियासत में कोई ऐसी बात करने की जुर्रत नहीं कर सकता। इस्लामी रियासत को कहाँ गए कानूनदान, कहाँ गए वो काज़िल कुज़ा, कहाँ वो गए
قانونی ادارے وہ مر گئے ہیں، وہ سو چکے ہیں. اسلامی ریاست کا قاضی القضات ہو وہ اس کا ایکشن نہ لے. سو موٹے ایکشن ایسی باتوں پہ نہیں لینا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے لوگوں نے اسلام کے نام پہ قربانیاں دی، بچوں کو ذبح کروایا، عزتیں لٹوائیں، تار تار کروائیں. کس کے لیے؟ کہ ایک اسلامی ریاست بنے گی جہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حکمرانی ہوگی. بنایا تو ملک میں اس کے لیے تھا. اور آج ہر بدماش آدمی کوئی اسلام کے خلاف کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ پاسبان حرم تھے وہ دنیا کے متوالی ہو گئے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگ نکلے. جن کا کام اسلام کی پہرہ داری کرنا تھا، چوکی داری کرنا تھا، وہ اپنے اثر رسول کو استعمال نہیں کر سکے، نہ ہی وہ کرتے ہیں. علماء سو یعنی وہ علماء جو مؤثر ہیں وہ دنیا کے پیچھے بھاگ نکلے. اسلام کی چوکی داری کریں تو یہ زیادہ اچھا ہے، اللہ آپ کو عزت دے گا، مسلمانوں کو عزت دے گا. تو اسلامی ریاست میں کوئی مسلمان عورت ایسی بات نہیں کر سکتی، اگر کرے گی اس کی بڑی سنگین سزا ہے. اور میں وہ لوگ جو معاشرے میں بے حیائی فحاشی کو پھیلاتے ہیں، اور میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت کے اندر. تو حکومتوں کو، ریاستوں کو ڈاکوؤں کے خلاف، بدماشوں کے خلاف، راہگیروں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. فکری طور پر معاشرے کو خراب کرنے والے لوگ، معاشی طور پر لوگوں کو لوٹنے والے لوگ، بد امنی پھیلانے والے لوگ، اقتدار کے پیچھے بھاگنے والے لوگ، ان لوگوں کا ایکشن لینا چاہیے. یہی تو فساد فی الارض ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نتلو علیک بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک ایک آیت حق کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، فرمایا ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کو حکم نہیں مانتا وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے. کہ اللہ کو حکم، اللہ کو فیصلہ نہیں مانتا اللہ کے رسول کے آنے کے بعد. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کی تلاوت کر رہے، تورات پڑھ رہے تھے. چند صفحات حضرت عمر کے پاس سے حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا اللہ کے رسول بڑے غضبناک، اللہ کے رسول کا چہرہ متغیر ہو گیا. جب دیکھا عمر تورات پڑھ رہا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا عمر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے. فرمایا تمہیں تمہاری ماں گم پائے تم اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے. یوں دیکھا حضرت عمر نے سر اٹھا کر فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اللہ کے رسول میں تو یوں ہی پڑھ رہا تھا، اس میں کیا لکھا ہے؟ ہم تو راضی ہیں اپنے رب پر اور اسلام پر راضی ہیں کہ ہم نے اسلام کو قانون اور دستور مان لیا اور اللہ نے یہ نعمت ہمارے اوپر مکمل کی. فرمایا عمر اگر میرے بعد موسیٰ بھی آ جائے، صاحب شریعت موسیٰ آ جائے، ما واسعۃ الا اتباعی، فرمایا وہ میری پیروی کرے گا، میری پیروی کے بغیر اس کو چارہ کار نہیں، میرے قانون کو مانے گا، وہ میرے ہی دستور کو مانے گا. فرمایا موسیٰ اگر اس دستور کو چھوڑ دے، فرمایا وہ بھی جہنم میں جائے اور موسیٰ کے ماننے والے بھی جہنم میں جائیں. تم کیا چیز ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سارے چراغ گل ہو گئے، کسی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. مرزائی ایک ایت کا انکار کر چکے. کون سی ایت؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. وہ کافر بن چکے، وہ مرتد بن چکے. ایک ایت کا انکاری کافر ہے، مرتد ہے. ایک چھوٹی سی ایت کا بھی انکاری وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے. وہ واجب القتل ہے جو قرآن کا انکار کرے، قرآن کی ایک ایت کا بھی انکار کرے. مرزائی بدبختوں نے ایک ایت کا انکار کیا، وہ مرتد بن گئے، کافر بن گئے.
تو قرآن کے پورا قرآن نے نظام دیا ہے. جب تک ہم اس نظام کو فالو اپ نہیں کریں گے ہم راہ مستقیم پر گامزن نہیں رہ سکتے. ہماری دنیا بھی خراب ہوگی, ہماری آخرت بھی خراب ہوگی. بعض لوگ کہتے تھے جی اللہ پاکستان کو رکھے گا. میں کہتا ہوں اللہ نے تو فلسطین کو نہیں رکھا. اللہ نے عربوں کو وہ سزائیں دی ہے, وہ سزائیں وہ غلام بن گئے. اللہ نے بیت المقدس کو نہیں رکھا. جب تک ہم خود موومنٹ نہیں کریں گے مَإِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتے. ہم کہتے ہیں ہمیں ڈاکے مارنے, ہم کہتے ہیں ہم نے لوگوں کی عزتوں کو لوٹنا ہے, ہم کہتے ہیں ہم نے لوگوں کے مالوں کو لوٹنا ہے, ہم کہتے ہیں ہم نے لوگوں کے کارخانوں پہ قبضہ کرنا ہے, ہم کہتے ہیں ہم لوگوں کی زمینوں پر قبضہ. ارے تم کہاں مسلمان رہو گے پھر؟ تم تو ہٹ کے صراط مستقیم سے, تم تو گمراہیوں کے راستے پہ چل پڑے, تم تو دولت اکٹھی کرنے نکل گئے, تم نے یہود النصارہ کو اپنا امام مان لیا. ارے وہ قوم جو اپنے غیر مسلموں سے غیر مسلموں کے سامنے ہار چکا ہے وہ قوم کہاں عزت پا سکتی ہے؟ سیاستدانوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو اپنی سیاست کے پیچھے پیسے ٹکے کے پیچھے رسوا کیا. وہ مسلمان اپنی سیاست کو بھول گئے, اپنے دین کو بھول گئے, اپنے اخلاق کو بھول گئے. خالد بن ولید کو لکھا ایرانی نے, بادشاہ نے, کہ تم ہر سال ہماری طرف حملہ آور ہوتے تھے, ہم تمہیں کچھ پیسے دے دیا کرتے تھے, تم چلے جاتے, تم پرانے لٹیرے ہو. خالد بن ولید نے فرمایا ہم وہ نہیں رہے, اب ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا ہے. آج قوم اس سسٹم سے, اس نظام سے اتنی اکتا چکی ہے, اتنی اکتا چکی ہے. ہر شخص کہتا ہے کہ اس نظام کے خلاف بڑا تگڑا انقلاب ہے. خمینی جیسا کوئی آدمی آئے, ایک ظالم کو نہ چھوڑے, ایک ڈاکو کو نہ چھوڑے, ایک غدار کو نہ چھوڑے. آج مسلمان کی غیبی مدد کی منتظر ہے, شاید ہمیں کوئی غیبی مدد مل جائے. مستضعفین لوگ, کمزور لوگ پس گئے, پٹے ہوئے ہیں مسلمان. ظالم لوگ برسر اقتدار آ جاتے ہیں. قوت والے لوگ اپنی قوت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں. دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے. ہمارے لیے بہت اچھے اللہ حکمران بھیجے, اللہ انہی سے کام لے لے, بہت اچھے کام لے لے. کوئی ہمارا مسیح اٹھے جو مسلمانوں کو صراط مستقیم پر گامزن فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.